میں ایک تیسری پارٹی انٹری کرتی ہے جس کو ہم مدخلی پارٹی کہتے ہیں، جس کے بڑے لیڈروں میں شیخ ربیع بن ہادی المدخلی اور استاد محمد الجامی تھے۔ یہی سے ان کے فالوورز کا لقب مدخلی اور جامی پڑ گیا۔ تو یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ مدخلی لوگوں کو مدخلی نام خود انہوں نے اپنے لیے الاٹ کر لیا تھا، انہوں نے اپنے لیے یوز کرنا شروع کر لیا تھا، کسی دوسرے گروپ نے یا اہل سنت کی کسی جماعت نے ان لوگوں کو مدخلی کا نام نہیں دیا تھا۔ شیخ ربیع بن ہادی المدخلی شدت مزاج کے آدمی تھے، انہوں نے بدعت کی ڈیفینیشن میں بھی شدت اختیار کی اور اس کے امپلیمنٹیشن میں بھی شدت اختیار کی۔ جو بھی ان کے مخالف نظر آیا ان سارے لوگوں کو انہوں نے بدعتی ڈکلیئر کر دیا۔ شیخ ربیع بن ہادی المدخلی کا کہنا تھا کہ جن جن علماء نے سعودیہ کے خلاف یہ فتویٰ دیا کہ امریکہ سے مدد لینا جائز نہیں ہے، ان لوگوں نے سعودیہ کے حکمران کی خلاف ورزی کی۔ سعودیہ کے حکمران کی خلاف ورزی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سعودیہ کے حاکم کی بیعت کو توڑ ڈالا، اور جو مسلمان حاکم کی بیعت کو توڑے گا وہ بدعتی ہوگا، وہ خارجی ہوگا۔ انہوں نے یہ کیمپین چلانا شروع کر دیا کہ یہ سارے علماء جنہوں نے سعودیہ کے فیور میں فتویٰ نہیں دیا، جنہوں نے اپنا موقف اور سٹینڈ سعودیہ کے اگینسٹ رکھا، وہ سارے بدعتی ہیں، وہ سارے خارجی ہیں۔ ان ساروں کے اوپر بدعتی کا لیبل انہوں نے لگا دیا۔ مصر کے اخوان گروپ چونکہ سعودیہ کی ماتحتی میں نہیں تھی، اس لیے شیخ ربیع بن ہادی المدخلی اور ان کے ساتھیوں نے اخوان کے خلاف یہ کہنا شروع کر دیا کہ ان کا منہج ٹھیک نہیں ہے، یہ بدعتی ہیں، یہ خارجی ہیں۔ اس کے بعد جو کوئی بھی عالم اخوان کی ہلکی سی بھی سپورٹ کرتا، شیخ ربیع بن ہادی المدخلی اور ان کے ساتھی ان سارے لوگوں کو حقارت کے انداز میں، طنز کے انداز میں اخوانی کہنا شروع کر دیتے۔ پھر آہستہ آہستہ شیخ ربیع بن ہادی المدخلی کے لیے فالوورز ملتے گئے اور ان کا ایک گروپ فارم ہوتا گیا۔ ان سب میں کامن چیز یہ تھی کہ وہ سارے کے سارے شدت پسند تھے، وہ سارے کے سارے اپنے مخالفین کے بارے میں سخت موقف رکھتے تھے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اپنے ہر ایک مخالف کے منہج چیک کرنا شروع کر دیا، کہنا شروع کر دیا، جو بھی ان کا مخالف نظر آیا، کسی کو کہہ دیا کہ یہ اخوانی ہے، کسی کو کہہ دیا کہ یہ قطبی ہے، سید قطب کی طرف نسبت کرتے ہوئے، کسی کو غزالی کہا، کسی کو غیر منہجی کہا۔ اس طرح اپنے سارے مخالفین کے ساتھ انہوں نے شدت کا معاملہ کرنا شروع کر دیا۔ لیکن معلوم ہے کہ شدت پسندی کے اندر صرف ڈسٹریکشن ہی ڈسٹریکشن ہوتی ہے، کنسٹرکشن نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ربیع بن ہادی المدخلی اور ان کے ساتھیوں کے درمیان ہی اس کے بعد اختلافات شروع ہو گئے۔ ربیع بن ہادی المدخلی کے ایک بہت پرانے ساتھی تھے شیخ محمود الحداد، انہوں نے ایک نیا مسئلہ چھیڑ دیا۔ انہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا کہ صرف زندہ بدعتی علماء سے برات کرنا کیوں، اگر جو علماء مر چکے ہیں ان سے بھی ہمیں برات کرنا چاہیے۔ چنانچہ شیخ محمود الحداد نے یہ مسئلہ اٹھایا کہ اس سے پہلے جتنے بدعتی علماء گزر چکے ہیں ان سب سے برات کرنا چاہیے، ان سب کو بدعتی قرار دینا چاہیے اور ان سب کی کتابوں کو جلا دینا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے امام ابن حجر عسقلانی اور امام ابن حزم اور اسی طرح امام دارقطنی، امام بیہقی، امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ پر بدعتی ہونے کا سٹینڈ پیش کیا۔ شیخ ربیع بن ہادی المدخلی کو شیخ محمود الحداد کا یہ موقف پسند نہیں آیا، تو انہوں نے شیخ محمود الحداد کے اس موقف کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس بات پر خود شیخ محمود الحداد کو غصہ آ گیا اور وہ ربیع بن ہادی المدخلی سے الگ ہو گئے۔ ربیع بن ہادی المدخلی سے شیخ محمود الحداد الگ ہونے کے بعد اپنی ایک نئی پارٹی الحدادیہ کے نام سے انہوں نے لانچ کر دیا۔ شیخ ربیع بن ہادی المدخلی کو شیخ محمود الحداد کا یہ کام پسند نہیں آیا، انہوں نے شیخ محمود الحداد کے خلاف ایک کتاب ان کے رد میں لکھ کر پبلش کی۔ شیخ محمود الحداد بھی خاموش نہیں بیٹھے، انہوں نے شیخ ربیع بن ہادی المدخلی کے خلاف ایک کتاب لکھی۔ اس طرح یہ لوگ آپس میں کئی ساری کتابیں ایک دوسرے کے خلاف لکھتے گئے۔ ان شارٹ اگر میں اسٹریٹ فارورڈ کرتے ہوئے کہوں
تو شیخ محمود الحداد کے شیخ ربیع بن ہادی المدخلی سے الگ ہونے کے بعد مسلسل ان کی جماعت کے دوسرے علماء بھی ان سے الگ ہوتے گئے، چنانچہ شیخ فالح الحربی، شیخ ابو الحسن المعاربی، شیخ فوزی الاسری، شیخ محمد المغربی، اس طرح کے کئی اسکالرز شیخ ربیع بن ہادی المدخلی سے جدا ہو گئے اور اپنے اپنے حساب سے جدا ہونے کے بعد شیخ ربیع بن ہادی المدخلی کے خلاف کتابیں لکھنے لگے۔ یہاں رک کر یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ مدخلیت کوئی ایک فرقہ یا کوئی ایک گروپ نہیں تھی، بلکہ وہ ایک تھاٹ تھا، یا اسے ہم ایک میتھڈالوجی کہہ سکتے ہیں۔ یہ سلفیہ کے اندر پیدا ہونے والی ایک میتھڈالوجی تھی۔ اس وقت میرے سامنے مدخلیت کے بارے میں لکھی گئی دو اہم ترین کتابیں ہیں، ایک ہے الجامعہ فی المیزان جو شیخ مشاری سعید کی ہے، اور دوسری الدفاع عن اہل الاتباع شیخ مصطفیٰ سلیمانی کی۔ اب تک جو میں نے یہ تفصیلات بیان کی ہے یہ انہی دو کتابوں سے میں نے بیان کی ہے۔ مدخلیت کا یہ سارا نیریٹو جب گلف وار چل رہا تھا اسی وقت ڈیولپ ہو رہا تھا، تو چونکہ مدخلیت کا یہ نیریٹو سعودیہ کے فیور میں تھا، اس لیے سعودی گورنمنٹ نے آف دا ریکارڈ اس نیریٹو کو سپورٹ بھی کیا تھا۔ اب آہستہ آہستہ سعودیہ کے اندر مدخلیت کا یہ تھاٹ ایکسپوز ہو چکا ہے، لیکن مدخلیوں نے کمال ہوشیاری کے ساتھ اس تھاٹ کو انڈیا کے اندر امپورٹ کر لیا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ مدخلیوں کے اندر جو خرابیاں تھیں وہ کس طرح سے انڈیا کے ان مدخلیوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ مدخلیوں کی ایک بہت بڑی خرابی تھی کہ وہ ہر ایک چیز کو بدعت اور شرک کہہ کر اپنے مخالفین کو خارجی اور بدعتی اور اخوانی اور قطبی کا ٹائٹل لگایا کرتے تھے۔ بالکل یہاں کے ان سلفیوں کو بھی دیکھیں کہ یہ بھی اسی طرح ہر چھوٹی بڑی بات کو علمی تحقیق کے بغیر، دلائل کی روشنی کے بغیر، ہر ایک چھوٹی بڑی بات کو بدعت کہہ کر دوسروں کو کنڈم کر رہے ہوتے ہیں۔ مدخلیوں کا ایک خاص ویپن منہج ہے، جو کوئی بھی ان کا مخالف ہوتا مدخلی یہ کہہ دیتے کہ اس کا منہج ٹھیک نہیں ہے اور اس کو اپنے منہج سے نکال دیتے، اس کو اپنے فرقے سے نکال کر اس پر بدعتی اور گمراہ ہونے کا ٹائٹل لگا دیتے۔ آپ بھی یہاں انڈیا کے ان مدخلیوں کو دیکھیں کہ یہ بھی منہج کا نام لے رہے ہیں۔ کل تک جو لوگ قرآن اور سنت کی صرف بات کر رہے تھے، آج وہ قرآن اور سنت کے ساتھ منہج کی بھی بات کرنے لگے۔ جناب جاوید عثمان ربانی صاحب کی تقریر میں گزشتہ دنوں سن رہا تھا، فتنہ خوارج اور اس کی حقیقت کے ٹائٹل سے انہوں نے ایک تقریر دی۔ آپ نے اس تقریر کو سنے، اس کے اندر کتنے گروپس کو، کتنے فرقوں کو، کتنے لوگوں کو انہوں نے منہج کے صحیح نہ ہونے کی بنیاد پر خارجی ڈکلیئر کیا ہے۔ الجامعہ کے آتھر لکھتے ہیں کہ مدخلیوں کی ایک خاص عادت یہ ہے کہ وہ اپنے مخالفین کو ہرگز برداشت نہیں کرتے، چنانچہ اگر کوئی آدمی ان کے حساب سے ان کے منہج پر نہیں ہے تو وہ صرف اس کو فقط نہیں بلکہ اس کی بیوی کو، اور اس کے بیوی کے پیٹ میں اگر بچہ ہو تو اس کو بھی بدعتی اور خارجی کہہ کر گمراہ قرار دیتے ہیں۔ ہم فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کے سو کالڈ سلفی اسکالرز اور اہل حدیث علماء اسی منہج کا لیبل لگا کر کتنے نکاحوں کو انہوں نے توڑا ہے۔ بایو ڈیٹا میں تک یہ لکھ دیتے ہیں کہ لڑکی سلفی ہونا چاہیے، لڑکا اہل حدیث ہونا چاہیے۔ یہ وہی مدخلیت کا اثر ہے۔ اسی طرح جو سو کالڈ ان کے اپنے منہج پر نہیں ہے اس کو خارجی کہنا ان کی عام عادت ہے۔ چنانچہ انڈیا کے سلفیوں کی حالت بھی آپ اٹھا کر دیکھیں، ان کے بیانات کو یوٹیوب پر سرچ کریں، خارجیوں کے بارے میں انہوں نے جو بیانات دیے ہیں ان کو سن کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لوگ ہمیشہ اپنے مخالف ہر ایک جماعت کو، ہر ایک فرد کو خارجی کہنے پر تلے ہوئے ہوتے ہیں۔ شیخ ابو رضوان محمدی صاحب کے بیانات ویڈیو یوٹیوب کے اندر موجود ہیں، شیخ ابو زید ضمیر صاحب کے بیانات یوٹیوب کے اندر موجود ہیں۔ آپ ان کو کھول کر دیکھیں کہ یہ کس طرح سے مسلمانوں کے دوسرے تمام فرقوں کو خارجی کا ٹیگ لگا کر ان کو بدعت اور گمراہ قرار دے رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ٹاپک اہل حدیث کے میچور اور پیور علماء اٹھاتے کہ کس طرح مدخلی لوگ ان کے اپنے گروپ کے اندر، ان کے اپنے مسلک کے اندر گھس کر بیٹھ گئے،
لیکن افسوس میچور اور پیور اہل حدیث علماء نے اس ٹاپک کو اب تک ڈسکس نہیں کیا ہے، یا تو وہ خود نہیں سمجھ پائے ہیں یا سمجھ چکے ہیں لیکن انہیں بولنے سے ڈر لگ رہا ہے۔ اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ مدخلیت کے فتنوں سے خود پورے امت مسلمہ کو اور بالخصوص اہل حدیث بھائیوں کو مطلع کر سکو۔ یہیں سے یہ بات بھی کلیئر ہو جاتی ہے کہ اہل حدیث علماء کیوں سعودیہ کے فیور میں ہمیشہ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، کیوں وہ سعودیوں کی طرح جبہ قبہ پہننے کو ترجیح دیتے ہیں، کیوں وہ سعودیوں کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بولنے کی جرأت کرتے ہیں۔ اور یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ایسے لوگوں سے امید لگا کر بیٹھنا بیکار ہے، بلکہ ایسے لوگوں سے دوری بنا کر رکھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ لوگ شدت پسند ہیں، اور شدت پسند مسلک اور منہج کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج اور مسلک نہیں ہو سکتا۔ الجامعہ اور الدفاع کے اندر اور بھی بہت ساری انٹرسٹنگ باتیں ہیں، ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے، اس لیے میں اس ٹاپک کو یہیں بس کرتا ہوں۔ اگر آپ کو اس حوالے سے مزید معلومات درکار ہیں تو آپ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز ہم اس پر اور بھی تفصیلی ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور اسی طرح اگر آپ کو دوسرے کسی انٹرسٹنگ ٹاپک پر بھی ویڈیو چاہیے تو آپ ہمیں ضرور کمنٹس کے اندر بتلا سکتے ہیں۔ مور اوور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بیت المقدس کے بارے میں ان مدخلیوں کا سٹینڈ کیا تھا، انہوں نے کیا نیریٹو سیٹ کرنے کی کوشش کی تھی، تو اس کا لنک میں ادھر لگا دوں گا۔ اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میچور اہل حدیث علماء تقلید کے بارے میں کتنا سافٹ نیریٹو اور کتنا سافٹ نظریہ رکھتے ہیں، تو اس کی ویڈیو کا لنک آپ کو ادھر مل جائے گا۔ بس جی، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔